کے پاس اتنی ہمت تھی، اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر ہمت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ آپ کو مولانا اور عالم اور قاسمی کہنے والے صاحب عربی میں ہوتا ہے پھر اردو میں ہوتا ہے، یا اردو میں ہوتا ہے پھر عربی میں ہوتا ہے، سراسر الزام لگا رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس عربی خطبہ کو اردو میں عوام کو سمجھانے کا کام کرتے ہیں۔ کہاں تک یہ غلط ہے؟ کیونکہ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب علیہ الرحمہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کے صدقے میں ہم سب لوگوں کی مغفرت فرماوے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عربی خطبہ کے بعد اگر خطبہ کو اردو میں سمجھا دیا جاوے تو یہ مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے، اور ان جاہلوں کو یہ کون بتائے؟ مولانا منت اللہ رحمانی کو کمتر دکھانے کا کام کر رہا ہے دانش اقبال۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ سوال آپ سے۔ نہیں دیکھیے، دانش اقبال جو ہے وہ جو بھی کر رہے ہیں، پہلی بات تو صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں، میرا جہاں تک ماننا ہے۔ کیا ہوگا صحیح طریقہ؟ مطلب کیا دیکھتے ہیں آپ؟ مطلب اگر وہ کسی چیز کو آواز اٹھا رہے ہیں تو آواز اٹھانے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ بھائی غلطی اگر ساجد کر رہا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو ساجد کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، جی، نہ کہ ایک کسی عالم کو ٹارگٹ کرنا چاہیے۔ جی، اب ڈہیٹی کا مسئلہ یہ ہے، ڈہیٹی عیدگاہ میں برسوں سے یہ ہوتے ہوئے آ رہا ہے، مان لیا لوگوں نے ان کے پیچھے نماز ادا کی، ساری چیزیں کی۔ اب دانش اقبال کو یہ چیز سمجھ میں آ رہا ہے، وہ پڑھ لکھ کے آئے ہیں تو اس کو سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس کو تو سب سے پہلے یہ چاہیے تھا، اگر اس کی زبان میں یہ طاقت تھی، ان کے پاس اتنی ہمت تھی، تو سب سے پہلے تو ان کو سوال کرنا چاہیے تھا ڈہیٹی عیدگاہ کے کمیٹی سے، نہ کہ مولانا فاروق صاحب سے۔ اگر وہ ڈائریکٹ مولانا فاروق کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر ہمت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ کسی بڑے لوگوں کو اپنی زبان سے کچھ کہہ سکیں۔ اگر ان کے پاس یہ ہمت اور طاقت ہوتی تو میرا ماننا ہے کہ وہ سب سے پہلے وہاں کے سیکریٹری سے یہ سوال کرتے، جلسے میں سب سے پہلا اگر وہ آواز اٹھاتے تو عیدگاہ کے سیکریٹری پہ، صدر پہ، وہاں کے ممبران پہ آواز اٹھاتے، نہ کہ وہ مولانا فاروق پہ آواز اٹھاتے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی زبان میں وہ طاقت اللہ نے نہیں دی ہے کہ وہ بڑے لوگوں کو کچھ کہہ سکیں۔ دوسری بات، جہاں تک رہی عیدگاہ میں خطبے کا معاملہ، میں نے بہت سارے لوگوں سے کہا، ان کے گروپ کے لوگوں سے کہا، ان کے گروپ میں ایک جو ہے اپنے آپ کو مولانا اور عالم اور قاسمی کہنے والے، ان سے میں نے کہا براہ راست کہ آپ نام بولنا چاہیں گے ساجد صاحب آپ؟ جی ان کا نام ہے، وہ اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں، اویس صاحب، جو بھنگورہ کے رہنے والے ہیں، ہاٹ بستی میں وہ امامت کرتے ہیں اور بھنگورہ مدرسے میں وہ پڑھاتے بھی ہیں۔ ان سے میں نے براہ راست کہا کہ سب سے پہلے آپ عوام کے سامنے اس چیز کو رکھیے کہ وہاں خطبہ ہوتا کیسے ہے۔ جی، آپ ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اردو میں خطبہ دیا جاتا ہے، خطبہ ہوتا کیسے ہے اس چیز کو رکھیے، کہ عربی میں ہوتا ہے پھر اردو میں ہوتا ہے، یا اردو میں ہوتا ہے پھر عربی میں ہوتا ہے، یا پہلے عربی کا ایک پیراگراف پڑھا جاتا ہے پھر اس کا اردو میں خطبہ ترجمہ کیا جاتا ہے، کس طریقے سے وہاں پہ خطبہ دیا جاتا ہے، آپ پہلے عوام کو اس چیز کو بتائیے، اس کے بعد آپ غلط صحیح کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ان کو میں نے کہا آپ آڈیو دیجئے یا ویڈیو دیجئے، اس طرح کا کوئی پروف دیجئے کہ عیدگاہ میں خطبہ ہوتا کیسے ہے، لیکن انہوں نے آج تک یہ پروف ہم کو نہیں دیا کہ وہاں پر خطبہ ہوتا کیسے ہے۔ ڈائریکٹ آپ بول رہے ہیں کہ اردو میں خطبہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ سراسر الزام لگا رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ ڈائریکٹ اردو میں خطبہ نہیں ہوتا ہے ڈہیٹی میں، اس کی دوسری صورت ہے۔ آپ اگر ڈائریکٹ اردو میں خطبہ کو بول رہے ہیں اور عوام کو گمراہ کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر سراسر جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، آپ عوام کو پوری بات بتانے نہیں چاہتے، آپ عوام کو گمراہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا صرف اور صرف مقصد سماج کو سدھارنا نہیں ہے بلکہ سماج کو بگاڑنا ہے، آپس میں تفرقہ بازی کرنا ہے اور اپنے آپ کو سب سے بڑا مفتی اور سب سے بڑا عالم دکھانا ہے کہ ہمارے علاوہ ڈہیٹی میں کوئی عالم اور مفتی ہے ہی نہیں۔ یہ لوگ دکھانا چاہتے ہیں اور یہ جنوانا چاہتے ہیں کہ ڈہیٹی میں کوئی مفتی ہے جو آواز اٹھا سکتا ہے۔ میرا تو ان سے ہزاروں سوال ہے کہ ڈہیٹی میں کیا صرف یہی ایک برائی ہے جس پر یہ لگاتار آواز اٹھا رہے ہیں اور جاہلوں کو لے کر
ان کی ایک میٹنگ ہوئی ابھی کچھ دن پہلے، اس میں سارے جاہل لوگ تھے، ایک بھی عالم نہیں تھا اس میں، اور جو بھی اپنے آپ کو عالم کہہ رہا تھا وہ پورا عالم تھا ہی نہیں، اس کو جو ہے عالم کا عین نہیں پتا تھا۔ جتنے بھی لوگ اس میٹنگ میں تھے وہ جاہل تھے۔ اگر ان کو سماج کو سدھارنا تھا تو سب سے پہلے ان کو چاہیے تھا کہ ڈھیٹی میں جتنے بھی مساجد ہیں، ڈھیٹی میں جتنے بھی علماء ہیں، ان سے وہ بات کرتے، ان کی ایک کمیٹی بناتے، یا ان کو سب کو اپنے گھر پہ مدعو کرتے، دعوت دیتے، اور پھر وہاں پر ایک میٹنگ ہوتی اور وہ کہتے کہ یہ چیز ڈھیٹی میں غلط ہو رہا ہے، اس کو سدھارا جائے۔ لیکن ان کے اندر وہ طاقت اور وہ ہمت ہے نہیں کہ وہ عالموں کو اپنے سامنے بلا سکیں اور عالموں کے سوال کا جواب دے سکیں۔ اور یہ بولتے ہیں ان کے چیلے چپیٹے جن کو علم کا عین نہیں معلوم، اسلام کا الف نہیں معلوم، ان کو تو ہے نماز میں کتنے فرائض ہوتے ہیں، نماز میں کتنے واجبات ہوتی ہیں، یہ نہیں پتا ہے۔ تو یہ کیا جو ہے ایک مسئلے کو لے کر ایک عالم کو اور ایک جماعت کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو اپنے بارے میں خود نہیں پتا ہے کہ ہمیں کتنا علم ہے۔ تو میرا سوال سب سے پہلے دانش اقبال صاحب سے ہے کہ اگر آپ کے اندر جرأت ہے، ہمت ہے، اور آپ ڈھیٹی پنچایت کو سدھارنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سوال کیجئے ماسٹر طفیل صاحب سے، آپ سوال کیجئے وہاں کے سیکریٹری اور وہاں کے جو ہے ممبران سے، آپ پہلے سوال کیجئے اگر آپ کے اندر ہمت ہے، اور آپ پھر ایک جلسہ قائم کیجئے جس طرح آپ نے سارے جلسوں میں مولانا فاروق کو کہا ہے، اسی طرح آپ جلسہ قائم کیجئے اور ان میں بتائیے کہ جو ہے اس عیدگاہ میں کیا ہوتا ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے۔ سب سے پہلا ذمہ دار اگر غلطی ہو رہی ہے تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ عیدگاہ کے صدر اور وہاں کے سیکریٹری اور وہاں کی کمیٹی ہے۔ ایسا کچھ ہے تو دانش اقبال پہلے صدر اور سیکریٹری سے بات کرے، سیکریٹری پر انگلی اٹھائے، نہ کہ فاروق صاحب پر۔ تو یہاں پر ایک سوال آپ کے لیے پیدا ہوتا ہے، کیا آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ڈھیٹی عیدگاہ میں اردو میں خطبہ ہوتا ہے؟ بالکل نہیں مانتے ہم، ڈھیٹی عیدگاہ میں اردو میں خطبہ ہوتا ہی نہیں۔ پہلی بات، آپ نے صرف اردو خطبہ کا ذکر کیا اور آپ نے عوام کو گمراہ کیا۔ آپ کو جس طریقے سے خطبہ ہوتا ہے ڈھیٹی میں، وہ سارا طریقہ آپ کو جلسوں میں بتانا چاہیے تھا کہ خطبہ کیسے ہوتا ہے اور کیسے ہونا چاہیے اور کیسے ہونا جائز ہے اور کیا ہونا ناجائز ہے، کیا بدعت ہے، اس چیز کو کھل کے بتانا چاہیے۔ آپ نے عوام کو صرف ایک لفظ جلسے میں بھی بولا کہ ڈھیٹی میں اردو میں خطبہ ہوتا ہے، آپ نے جلسے میں بھی جھوٹ بولا۔